السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر قسط نمبر 5۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے اور سب سے قریب ترین علاقہ مدین کا آتا تھا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر سب سے قریب آزاد علاقہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہی کا رخ کیا۔ مصر سے مشرق کی طرف خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس زمانے میں مصر سے مدین تک کوئی 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بے سرو و سمانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، ساتھ کچھ بھی نہ لا سکے۔ خدا کے سوا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اسی پر بھروسہ کر کے چل پڑے اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے صحیح راہ پر ڈال دے، مجھے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دے۔ منزل پر منزل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخر کار مدین کے کنویں پر پہنچے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف 2 لڑکیاں اپنی جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے، پھر ان لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد نہیں، ناچار ہم ہی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، ہر روز کا کام ہے۔ اس لیے جب سب مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ لڑکیوں کی بے بسی اور ان کا دل کڑھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو وہی معاملہ ہو رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقتور کمزوروں کو دبا رہے ہیں اور انہیں اپنے حق نہیں لینے دیتے۔ مجھے کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی ایک سائے کی جگہ سستانے کے لیے جا بیٹھے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کہیں سے کھانے کو کچھ ملے تو پیٹ بھرے۔ اس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کوئی ٹھکانہ میسر آئے یا کوئی ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکے۔ خدا تعالیٰ سے ایک بار دعا کی، اے پروردگار میں تجھی ہی سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ اور دنوں کی نسبت ذرا جلتی گھر واپس پہنچ گئی تھی، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے حیرانگی سے پوچھا، آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ کیا آج دوسرے چرواہے پانی پلانے نہیں آئے تھے یا اوروں دنوں سے کم آئے تھے؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا، بیٹے جاؤ اس بھلے آدمی کو بلا لاؤ، میں اس کا شکریہ تو ادا کر دوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی شرم و حیا سے آنکھیں نیچے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا، ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر دیں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ضعیف ہیں، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، میں نے بھی اب بھی بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب میں جو درخواست کی تھی وہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے۔ نیک دل میزبان نے ان کے پرتکاب خیر مقدم کیا، انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک پوری رام کہانی سنائی۔ اس پر انہیں تسلی دی اور کہا، خدا کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں ظالموں کے نیچے سے چھٹکارا ملا۔ اب خوف کو دل سے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں چند
روز مہمان رہے۔ اس اثناء میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا اور نہایت پاک باز، دیانت دار اور محنتی پایا۔ چنانچہ ایک لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ تو بڑھاپے کی وجہ سے خانہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو باہر کا کام سنبھال لے، مجبوراً ہم لڑکیوں کو ہی باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا یہ مہمان نوجوان ہے، ہر قسم کی محنت مشقت کر سکتا ہے، ویسے بھی بھروسے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چند روز سے ہمارے مہمان ہیں، اس دوران اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمارے پاس سے ہمیشہ نظریں نیچی کر کے گزر جاتا ہے۔ کنویں پر پانی پلانے میں جس طرح ہماری مدد کی تھی، اس سے اس کی شرافت ظاہر ہے۔ آپ اسے ملازم رکھ لیجئے، نہایت اچھا آدمی ہے، ضرورت مند بھی معلوم ہوتا ہے، رضا مند بھی ہو جائے گا۔ والد نے اپنی بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد سوچا کہ نوجوان بیٹیوں والے گھر میں ایک اجنبی نوجوان کا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آدمی شریف ہے اور مہذب بھی ہے، اچھے خاندان کا بھی ہے، کیونکہ اسے داماد بنا کر گھر میں رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے کوئی بیٹا نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھالے، بس 2 بیٹیاں ہیں، انہی کو اندر اور باہر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو، تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا، اور چاہو تو 10 سال پورے کر دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو مزید بتائیں گے۔ اللہ نگہبان۔